أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو ہاتھ نہ لگاؤ، بجائے سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی کے واسطے تم اس کو ہاتھ لگاتے ہو۔ اس کو تمہارا ہاتھ لگانا، تمہارا مال کو پکڑنا اس یتیم کے لیے بہتر ہو، بھلا ہو۔ اس طرح اس کو کر سکتے ہو کچھ، یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اور اپنے عہد کو، وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کرو۔ بے شک اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور جب ناپ تول کر کچھ چیز خریدو یا بیچو تو صحیح پورا ناپ تول کرو، برابر کرو۔ یہ اچھا انجام کا ذریعہ ہے، اس کے سبب سے انجام اچھا ہوگا۔ آپ فرمایا کہ بلا تک مال صدقہ بھی علم، جس شے کا تجھے علم نہیں ہے نا، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ جھوٹی گواہی نہ دو، وہ شے نہیں دیکھی یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھی ہے، سنی نہیں کہو میں نے سنی ہے۔ اس طریقے سے حق بات جو ہے اس کو بات کرو جس کا یقین ہے، جس کا علم نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ بے شک کان، آنکھ اور دل جو ہیں ان کے بارے میں قیامت کو سوال ہونا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا ان کو، کس کام کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا، وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہ چلو، کیونکہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو چیر لو گے، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ کیا فائدہ اکڑ کے چلنے کا، تکبر کرنے کا، غرور کرنے کا؟ عاجز ہو، عاجزی بن کر ہو۔ اور یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس سے پہلی آیتوں میں اس میں ان سب میں جو بات بری ہے وہ تیرے رب کو ناپسند ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جیسے ان آیتوں میں بتایا گیا کہ وزن پورا تول کے دو، کم تولنا ناپسند ہے۔ یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ سوائے اس کے فائدے کے، اگر اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تو یہ ناپسند ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ تم جو بات نہیں جانتے اس کے پیچھے نہ پڑو، عام خواب کے پیچھے پڑتے ہو، اپنے پر پاس سے بات بنا لیتے ہو، کوئی وہم و گمان ہے اس کو کہہ دیتے ہو حق ہے، حقیقت ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اس طریقے سے ہمارے آنکھ، کان، ناک، جسم کے باقی اعضاء، دل، ان سب کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کرے۔ وہ کام وہ ہے جو بنانے والے جس سے راضی ہو، وہ کام ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو سوال کیا جائے گا یہ برا ہے، اگر نہیں کرتے ایسا تو فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، تو یہ اکڑ کے چلنا ناپسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا کل ذالک کان سیئا، ہر بات جو ہے جو ناپسندیدہ ہے، بری بات ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔